جھوٹ ایک چھوٹا سا گناہ ہے ہماری نظروں میں، صرف اور صرف ہماری نظروں میں، جو کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے جھوٹ۔ ایک پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے اور فرمانے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان قبول کرنا چاہتا ہوں، پر میرے 4 گناہ ہیں جو میرے سے پچھلے 40 سال سے بھی نہیں چھوٹے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بولا وہ کون سے گناہ ہیں آپ کے؟ تو فرمانے لگے کہ پہلا، میں شراب پینا نہیں چھوڑ سکتا، دوسرا، میں چوری کرنا نہیں چھوڑ سکتا، تیسرا، میں زنا کرنا نہیں چھوڑ سکتا، اور سب سے چوتھا، میں جھوٹ بولنا نہیں چھوڑ سکتا۔ اسلام کے اندر یہ چاروں گناہ بہت بڑے گناہ ہیں۔ یہ مکمل مسلمان نہیں جس کے اندر یہ 4 گناہ ہو۔ آپ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم ان 4 میں سے ایک گناہ چھوڑ دو تو میں آپ کو کلمہ پڑھا دوں گا۔ آپ نے فرمایا یعنی اس شخص نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے وہ کون سا گناہ ہے؟ آپ نے کہا کہ وہ آپ جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے۔ میری ماں اور بہنوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ آپ شراب پینا چھوڑ دیجیے، آپ زنا کرنا چھوڑ دیجیے، آپ چوری کرنا چھوڑ دیجیے، نہیں، آپ نے کہا جھوٹ بولنا چھوڑ دیجیے۔ اب آپ نے اللہ کے نبی سے عہد کیا اور کلمہ پڑھا اور چلے گئے۔ شام کا وقت آیا، آپ نے اپنی دال شراب کی بوتل اٹھائی، گلاس اٹھایا اور جیسے پینے بیٹھے فوراً آپ کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں شراب پی لوں گا اور صبح جب میں فجر کی نماز میں جاؤں گا تو وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کریں گے اور میں وہاں پر بیٹھوں گا اور میرے منہ سے شراب کی مہک آئے گی اور پھر سب مجھ سے پوچھیں گے بھائی تم نے شراب پی ہے کیا؟ اگر میں جھوٹ بولوں گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عہد ٹوٹ جائے گا، اور سچ بولوں گا تو میری کتنی بے عزتی ہوگی کہ اللہ کے مطلب مسلمان ہو کر شراب پی کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں آگے بیٹھا ہے۔ آپ نے فوراً گلاس نیچے رکھا اور کہا کہ اللہ میں عہد کرتا ہوں کہ آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ پھر کچھ دیر مطلب رات ہوئی، آپ جس کے ساتھ زنا کرتے تھے وہ شخص اس کے پاس پہنچے۔ آپ نے اس عورت نے فرمایا کہ آپ سنا ہے کہ آپ ایمان لے آئے ہیں؟ پھر سے جھوٹ نہیں بولنا تھا، عہد کیا ہوا اللہ کے نبی سے؟ آپ نے کہا کہ جی میں ایمان لے آیا ہوں۔ تو اس عورت نے فرمایا کہ جو ایمان لے آتا ہے وہ میں اسے اپنے چوکھٹ پہ چڑھنے نہیں دیتے، آپ یہاں سے چلے جائیں۔ آپ نے فرمایا کہ عورت تو کیا آج کے بعد میں کسی عورت کے پاس بھی زنا کے لیے نہیں جاؤں گا، میں اپنے اللہ سے عہد کرتا ہوں۔ میری ماں اور بہنوں، دیکھو ایک گناہ چھوٹ گیا شراب کا، دوسرا زنا کا بھی چھوٹ گیا، کس کی برکت سے؟ جھوٹ چھوڑنے کی برکت سے۔ پھر رات ہوئی، گہری رات ہو گئی، آپ پھر اپنا وہی روز کا مجمع چوری کرنے کے لیے چلے۔ ایک گلی چھوڑی، 2 گلی چھوڑی، تیسری گلی میں گئے، ایک گھر میں گھسے اور سامان اکٹھا کیا، اور جیسے ہی آپ چلنے لگے پھر دماغ میں خیال آیا کہ میں تو چور ہوں، کل جب میں نماز کے لیے جاؤں گا تو وہاں پر چوری کا تذکرہ ہوگا، میں تو چور ہوں، لوگ تو مجھ سے پوچھیں گے کیا تم نے چوری کی ہے؟ اگر جھوٹ بولا تو اللہ کے نبی کا عہد ٹوٹ جائے گا، اور اگر سچ بولا تو لوگ باگ تو مجھے نہیں ماننا شروع کر دیں گے۔ آپ نے کہا کہ یہ بڑا سامان ہے، آج کے بعد کبھی چوری بھی نہیں کروں گا۔ آپ صبح کے ٹائم نماز کے لیے پہنچے اور محفل میں بیٹھ گئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ رہے ہیں۔ ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ شخص کیا ہوا، آپ اللہ کے نبی کو اتنی دھیان سے کیوں دیکھ رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ عظیم ہستی ہے جس نے 40 سال کے 4 گناہ جو میں نے دل سے چاہ کر بھی نہیں چھوٹے، انہوں نے چھڑوا دیے۔ میری ماں اور بہنوں، آج ہمارے برابر سے کوئی شرابی چلے جائے ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی زنا خور ہم ڈر جاتے ہیں، کوئی چوری کرنے والا ہو کہیں میرے گہنے نہ چرا لے ہم ڈر جاتے ہیں، لیکن اگر کوئی جھوٹ والا گزرے، ارے کیا گناہ کرتا ہے، جھوٹی تو بولتا ہے۔ ہمارے نظروں میں آج کل جھوٹ کا کوئی معنی نہیں ہے۔
آپ